بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو پاکستان میں موجودہ سیاست ہے وہ آپ کے اور میرے معاملات کی دیکھ بھال کرنے میں بالکل مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کوئی بھی ادارہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فعال نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ طاقت کے حصول کے لیے رسا کشی میں مصروف ہے۔ پاکستان کی اشرافیہ اقتدار کی بندر بانٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو چکی ہے، اور پاکستان کے عوام کے مسائل سے بالکل ایک لا تعلقی ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب عرصہ دراز سے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تبدیلی کے خواہش مند ہیں، وہ تبدیلی کے منتظر ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کب حالات تبدیل ہوں گے، کب ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے۔ اور یہاں آج میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، ہم نے تبدیلی اور حقیقی تبدیلی کا مفہوم سمجھنا ہے، ہم نے تبدیلی کا معیار سیٹ کرنا ہے، ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ کون سی تبدیلی ہوگی جس کو واقعتاً حقیقی تبدیلی کہا جائے گا۔ کیونکہ ہم نے ماضی میں بہت دفعہ یہ دیکھ لیا کہ جب بھی عوام کی طرف سے تبدیلی کا مطالبہ اٹھایا گیا تو انہی اشرافیہ کی طرف سے چہروں کو تبدیل کر کے کبھی کسی ایک شخص کی بجائے دوسرے شخص کی تبدیلی کر دی گئی اور عوام کو خاموش کرا دیا گیا، آپ کو اور مجھے خاموش کرا دیا گیا۔ کبھی ایک جماعت کی بجائے دوسری جماعت کو لا کر ہمیں خاموش کرا دیا گیا۔ کبھی ایک ادارے کی بجائے دوسرے ادارے، یعنی یا تو چہرے کی تبدیلی کر دی گئی، یا افراد کی گروہ اور جماعت کی تبدیلی کر دی گئی، یا اداروں کی تبدیلی کر دی گئی۔ یعنی کبھی ایک ایسے شخص کو اقتدار سے ہٹایا گیا جو سول کپڑے پہنتا تھا اور اس کی بجائے فوجی وردی میں ملبوس شخص کو اقتدار دیا گیا، اور اس کو تبدیلی کہا گیا اور عوام خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وردی میں ملبوس شخص کو اقتدار سے ہٹا کر ایک سول شخص کو دوبارہ اقتدار میں رکھا گیا اور اس کو تبدیلی کہا گیا اور پھر لوگ خوش ہو گئے۔ لیکن زندگی جو ہماری عوام کی جو زندگی ہے وہ بالکل تبدیل نہیں ہوئی، وہ اسی طرح مزید دن بدن روز بروز مصیبتوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ سال با سال مصیبتوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہروں کی تبدیلی، یا اس سے آگے جا کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کی تبدیلی، یعنی فوجی بالادستی کی بجائے اگر سول بالادستی ہو، سولین گورنمنٹ اختیارات کو استعمال کرے تو اس سے کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ میں آج کے پیغام میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو کسی چہرے کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں رونما ہوتی ہے، نہ کسی جماعت ایک کی الف کی بجائے جماعت بے کے اقتدار میں آ جانے سے کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے کسی کی زندگی میں، نہ ادارے کی بجائے یعنی فوجی ادارے کی بجائے سول بالادستی سے کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ یہ بالکل، بلکہ مجھے یہ کہنے دیں کہ جو سول بالادستی ہے اور جو فوجی بالادستی ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی پالیسی، ایک ہی نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ سول بالادستی اور فوجی بالادستی میں جو ٹوٹل فرق ہے، جو صرف ایک ہی فرق ہے، اور وہ یہ فرق ہے کہ جو حکومت کرے گا شخص وہ فوجی وردی پہنے گا یا سول کپڑے پہنے گا، اس سے زیادہ ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی ہر چیز ان کی ایک جیسی ہے، صرف یہ ایک خاص کپڑوں کی تبدیلی ہے جس کو کہہ سکتے ہیں سول بالادستی میں ایک ایسا شخص ہے جو سول کپڑے پہنتا ہے، فوجی بالادستی میں وہ فوجی وردی پہنتا ہے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی تبدیلی نہیں، اور میں کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ آج واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ تبدیلی کے مفہوم ہمارے ذہنوں کے اندر واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سول گورنمنٹ ہو وہ بھی سرمایہ دارانہ معاشی نظام نافذ کرتی ہے، فوجی گورنمنٹ ہو وہ بھی سرمایہ دارانہ نظام نافذ کرتی ہے۔ سول گورنمنٹ ہو وہ بھی سود پر مبنی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے لیتی ہے، فوجی گورنمنٹ ہو وہ بھی آئی ایم ایف سے سود پر مبنی قرضے لیتی ہے۔ سول گورنمنٹ ہو وہ بھی کرنسی، فیٹ کرنسی پاکستان میں روپیہ جاری کرتی ہے جو کہ ڈالر کی بنیاد پر کھڑا کرتی ہے۔ فوجی حکومت ہو وہ بھی اسی ڈالر پر مبنی فیٹ کرنسی جو روپیہ پاکستان کا اس کو جاری کرتی ہے، اس کو نافذ رکھتی ہے۔ سول گورنمنٹ ہو وہ اس ورلڈ آرڈر کے اندر جو متعین کردہ باؤنڈریز ہیں اس سے باہر نکل کر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فوجی حکومت ہو وہ بھی اس ورلڈ آرڈر کی متعین کردہ باؤنڈریز سے باہر نکل کر کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، فوجی مدد کرنے کے لیے۔ سول گورنمنٹ ہو تو وہ تیل، گیس اور معدنیات جیسے جو عوامی اثاثے ہیں ان کو نجکاری کے نام پر سرمایہ دار کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، اور فوجی گورنمنٹ ہو تو وہ بھی ان عوامی اثاثوں کو نجکاری کے نام پر سرمایہ دار کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ سول گورنمنٹ ہو تو وہ بھی غیر شرعی ٹیکسوں کی بھرمار کر کے اپنی آمدنی بناتی ہے اور اخراجات پورے کرتی ہے، جبکہ فوجی گورنمنٹ ہو
تو وہ بھی غیر شرعی ٹیکسوں کی بھرمار کر دیتی ہے اور اپنی آمدنی بناتی ہے اور اپنے اخراجات پورے کرتی ہے۔ اسی طرح سول گورنمنٹ ہو یا فوجی گورنمنٹ ہو، دونوں اس قومی ریاستوں کے انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر اور یو این اور سیکیورٹی کونسل کے ماتحت جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر چل رہا ہے اس کو قبول کرتے ہوئے زندگی گزارنے کو ہی واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو پالیسی میں اختلاف کہاں ہے، ڈفرینس کہاں ہے؟ ہاں کچھ ڈیٹیلز کے اندر، تفصیلات کے اندر جا کے کسی کا کوئی نظریہ ہے، کسی کا دوسرا نظریہ ہے، ورنہ تمام جماعتیں، تمام ادارے، تمام لوگ جو اشرافیہ میں موجود ہیں، جو اقتدار کے ایوانوں میں باری باری آتے جاتے ہیں، وہ ان پالیسیز پر یہی احکامات اور یہی نظریات رکھتے ہیں۔ تو تبدیلی کیا ہے پھر؟ تبدیلی اصل میں کسی چہرے کی تبدیلی یا جماعت کی تبدیلی یا ادارے کی تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی ان پالیسیوں کی تبدیلی ہے۔ جب یہ پالیسی تبدیل ہوں گی وہی اصل میں ہماری زندگیوں کو تبدیل کریں گی۔ جیسے کہ انہی تمام جو ابھی میں نے ذکر کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر لے لیں تو تبدیلی تب آئے گی، حقیقی تبدیلی تب آئے گی جب اللہ کے احکامات کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر کے اسلامی معاشی نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ حقیقی تبدیلی تب آئے گی جب سود پر مبنی قرضوں کو اور سود کو مکمل طور پر مسترد کر دیا جائے گا۔ حقیقی تبدیلی تب آئے گی جب اللہ کے حکم کے مطابق کرنسی کو سونے اور چاندی کی بنیاد پر جاری کیا جائے گا۔ حقیقی تبدیلی تب آئے گی جب پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان کی طرف سے کوئی بھی اٹھنے والی پکار پر فوج روانہ کر دی جائے گی، لشکر روانہ کر دیا جائے گا۔ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، برما، چائنا، ہر جگہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک جہاد کے ذریعے، افواج کے جہاد کے ذریعے ان کو آزادی دلائی جائے گی۔ حقیقی تبدیلی تب آئے گی جب اللہ کے احکامات کے مطابق تیل، گیس اور معدنیات جیسے عوامی ذخائر کو عوامی ملکیت میں رکھا جائے گا اور نجکاری نہیں کی جائے گی۔ حقیقی تبدیلی تب آئے گی جب اللہ کے احکامات کے مطابق غیر شرعی ٹیکسوں کا خاتمہ کیا جائے گا، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور دیگر تمام ٹیکسوں کا خاتمہ کیا جائے گا، اور زکوٰۃ، عشر اور خراج پر مبنی اسلامی محصولات کا اجرا کیا جائے گا۔ حقیقی تبدیلی تب آئے گی جب اس ورلڈ آرڈر کے ماتحت متعین کردہ ریاستوں کی باؤنڈریز کو باطل قرار دیتے ہوئے تمام مسلمانوں کو ایک ریاست صرف خلافت کے ماتحت جمع کر لیا جائے گا۔ یہ ہے اصل تبدیلی۔ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی ادارہ ہمیں جب بھی تبدیلی کی بات کرے گا تو ہم نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ ان پالیسیز سے متعلق، ان معاملات سے متعلق اپنی پالیسی واضح کریں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں ہم نے جب بھی کسی چہرے کی تبدیلی سے حقیقی تبدیلی کے آ جانے کی امید لگا لی تو ہم مایوس ہو گئے، چاہے وہ چہرے کی تبدیلی عدالت کے ایوانوں میں ہو، چاہے وہ چہرے کی تبدیلی فوج کے قلعوں میں ہو، چاہے وہ چہروں کی تبدیلی سیاست کے میدان میں ہو۔ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شخص یا جماعت کی تبدیلی سے جب ہم نے امید لگائی تو ہم آج تک مایوس ہوتے آئے ہیں، اور یہ وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم تبدیلی کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکے۔ اگر ہم کسی ایک شخص کی بجائے دوسرے شخص کی حکومت کو آ جانے میں تبدیلی سمجھتے ہیں تو یہ ہماری ناقص فہمی ہے، ہماری ناقص رائے ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے ذہن کے اندر یہ چیز واضح کر دینی پڑے گی کہ اصل میں تبدیلی کہتے ہیں پالیسی کی تبدیلی کو، بنیاد سے رولز پورے کے پورے چینج ہو جائیں، پورے سسٹم کے رولز چینج ہوں گے، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فوجی حکمران ہے یا سول حکمران ہے، اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح جو مسائل ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہے یا چاہے وہ روپے کی قدر میں کمی ہے، جو بھی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اللہ کے احکامات پر مبنی مکمل نظام کو نافذ نہیں کر لیتے، اور تب ہی صرف اور صرف تب ہی حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی ہم سے تبدیلی کی بات کرے گا، کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے یا کوئی جماعت یہ دعویٰ کرتا ہے، کوئی ادارہ یہ دعویٰ کرتا ہے، تو ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا، اس سے کوشچن کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی پالیسی واضح کریں۔ کشمیر پہ، فلسطین پہ، سود پہ، IMF پہ، ورلڈ بینک پہ، UN پہ، سیکیورٹی کونسل پہ، ورلڈ آرڈر پہ، اس پہ اپنی پالیسی واضح کریں۔ اور اگر آپ کی وہی پالیسی ہے جو ابھی بھی چل رہی ہے تو پھر آپ کیا تبدیلی لے کر آئیں گے، سوائے اس کے کہ اقتدار کی کرسی اس کی بجائے اب آپ کے پیچھے ہے۔ یہ جو اس وقت تمام خانہ جنگی چل رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوئی بحث ہو رہی تھی اور اس میں ان دونوں کی سب کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ یہ کوئی آپ کا اور میرا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا تھا، مقصد تو صرف یہ تھا کہ اقتدار کی کرسی پہ کون بیٹھے گا،
طاقت کا تاج کس کے سر پہ آئے گا؟ پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک کون بنے گا؟ اختیارات کون استعمال کرے گا؟ ٹوٹل تو آپس میں معاملات اس بات کا جھگڑا چل رہا ہے ان لوگوں کا۔ آپ کا اور میری زندگی کا جو مسائل کا حل ہے وہ تب ہوگا کہ جب ہم خود بھی سمجھیں گے کہ تبدیلی کا مفہوم کیا ہے، اور پھر کہ کیا پالیسیز ہیں ان امور سے متعلق جو میں نے ذکر کی، اور اس کے علاوہ اور بھی ریاستی امور ہیں کہ جن کو نافذ کیا جائے گا تو پھر اصل میں تبدیلی آئے گی۔ لہٰذا میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی طاقتوں کو چہروں کی تبدیلی یا اشخاص کی تبدیلی میں ضائع نہ کریں، ہم ان کے پیچھے جد و جہد نہ کریں۔ ہمیں اصل میں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تمام طاقتیں اور قوتیں اس بات میں صرف کر دیں کہ اللہ کا نظام، شریعت نافذ ہو۔ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے اہل قوت سے، دیگر لوگوں سے، جو جو قوت رکھتا ہے، چاہے وہ سول حلقوں میں ہے یا فوجی حلقوں میں، جو جو قوت رکھتا ہے، ہمیں ہر اہل طاقت سے، ہر اہل قوت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو، اپنی سپریمیسی کو، چاہے وہ سول سپریمیسی ہے یا ملٹری سپریمیسی، وہ اپنی سپریمیسی کو شریعہ سپریمیسی کے لیے سرنڈر کر دے گا۔ ہم نے اہل طاقت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو سرنڈر کریں، وہ اپنی طاقت کو ختم کر دیں اور شریعت کے سامنے سرنگوں کر دیں۔ اس بات کی جد و جہد کرنی ہے ہم نے، اور کرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے طریقے پہ۔ انہوں نے جس طرح یہ تبدیلی لائی تھی، جس طرح انہوں نے فکری اور سیاسی جد و جہد کی تھی، ہم نے اسی طرز عمل پہ جد و جہد کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں سیرت کا مطالبہ کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم دوبارہ کسی تبدیلی کے منتظر ہوں اور ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم کسی ایسی جگہ سے امید لگا لیں جو اصل میں تبدیلی تھی ہی نہیں۔ ہم اگر امید لگائیں گے کسی شخص کی اقتدار میں آ جانے سے تبدیلی آئے گی، اگر ہم یہ امید لگائیں گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے۔ کسی ادارے سے اگر ہم تبدیلی کی امید لگائیں گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے۔ ہمیں تبدیلی کی امید صرف اور صرف شریعت سے لگانی ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز سے مایوسی ہو جائے گی، سوائے یہ کہ ہم اللہ کی ذات پر اپنا بھروسہ رکھیں اور اللہ کے احکامات اور اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اس کو ہم نافذ کریں۔ تو ہمیں امید شریعت سے لگانی ہے۔ آخر میں میں تمام جو میرے سن رہے ہیں اس ویڈیو کو، ان سے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی جد و جہد جو ہے وہ اس مطالبے میں لگا دیں کہ خلافت قائم کریں، اس مطالبے میں لگا دیں کہ یہ میں نے جتنی پالیسیز بیان کی ہیں وہ کریں۔ سونا چاندی پہ کرنسی جاری کی جائے، تمام مسلمانوں کو ایک ریاست میں ضم کیا جائے، سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر دیا جائے، سود کو ختم کر دیا جائے، سودی قرضوں کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کے دفاع میں جہاد شروع کیا جائے۔ اسی طرح پبلک پراپرٹی جو عوامی اثاثے ہیں ان کو عوامی اثاثہ ڈکلیئر کیا جائے۔ FATF اور IMF اور سیکورٹی کونسل اور UN کا انکار کیا جائے، ورلڈ آرڈر کا انکار کیا جائے۔ اس کا مطالبہ ہم نے کرنا ہے جو بھی اہل طاقت ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد شریعت کا نفاذ دیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ جلد از جلد ان حکمرانوں کو ہمارے اوپر سے ہٹائے جو اقتدار کی ہوس میں پاگل ہو چکے ہیں۔ اللہ جلد از جلد اس بشارت کو پورا کرے، ہمارے حق میں اس بشارت کو پورا کرے جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائی، جب انہوں نے کہا ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، اور پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔